حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، حالات کس طرح سنگین ہوتے جا رہے ہیں، بھارت کے مختلف علاقوں سے آ رہی ویڈیو دکھاؤں گا۔ کس طرح مؤذن کو جے شری رام کا نعرہ لگانے سے انکار کرنے پر تھپڑ مارا گیا ہے مغربی بنگال میں شرپسندوں کی جانب سے، وہ بتاؤں گا۔ ہریدوار کے حالات بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں ایک خاتون خصوصی پولیس افسر کو کیوں نکال دیا گیا ملازمت سے، اور کورونا کی وجہ سے تہاڑ جیل سے پیرول پر رہا ہونے والے 3468 قیدی آخر کہاں چلے گئے، لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ عمر خالد کو ضمانت ملی ہے تو انڈیانا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریننگ کرتے وقت جو ہے شیر نے حملہ کر دیا ہے تربیت کرنے والے پر۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ آپ کی امانتیں اس وقت کہاں پہنچا رہے ہیں۔ یہ تازہ ترین ویڈیوز، تصاویر آئی ہوئی ہیں پہاڑی علاقوں سے، جہاں پر ہمارا کام جاری ہے، بلکہ لگاتار جاری ہے، ہر دن جاری ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ مستحقین تک ان تمام چیزوں کو پہنچایا جائے۔ ان تصاویر اور ویڈیوز کے حوالے سے ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت ہمارا یہ کام جاری ہے، اور خواتین اور مستحقین، بیواؤں اور یتیموں اور بے کسوں، مجبور اور مزدور لوگ جو واقعی میں مستحق اور مفلس مانے جاتے ہیں، ان تک یہ ساری چیزیں پہاڑی علاقوں میں پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ہوا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے دعائیں نہیں سنا سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بستی میں بھی ہمارا کام جاری ہے، وہاں پر جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، سیدھی بات کے ناظرین کے لیے، سیدھی بات کو تعاون کرنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں تک جو اس وقت رمضان کے مہینے میں کڑی دھوپ میں جو کوشش کر رہے ہیں، ان تک جو ہے ان کی امانتیں پہنچانے کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری بستیاں بچی ہوئی ہیں، اور میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سے کرنا کیا ہے، ان لوگوں تک آپ کا امانتیں پہنچانے کے لیے نیچے واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر آپ کو سلام کرنا ہے یا اکاؤنٹ نمبر پوچھنا ہوگا، تو وہاں پر آپ کو جو ہے تفصیلات بھیج دی جاتی ہیں۔ تو آپ جاری رہے گا انشاءاللہ، کچھ دنوں کے لیے کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے سیدھی بات کی ٹیم جو ہے یہاں تک ان تک جب پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، باقی چیز اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے یہ ساری چیز ہوتی ہے، سارے کام لیے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ ایسی بستیاں ہیں، یہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں جو ہے کام کرنا تو تصور کوئی تنظیم سوچتی بھی نہیں کہ یہاں بھی ایسے مستحقین ہیں جہاں تک پہنچایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات فاؤنڈیشن کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ جتنے بھی مستحقین ہیں، تاکہ ایک بستی میں دے تو اس سے لگی ہوئی بستی کو کوئی شکایت نہ ہو کہ بھائی ہمارے بستی میں کام نہیں ہوا۔ اس لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس بستی کے مستحقین تک، بیواؤں تک پہنچایا جائے۔ آپ لوگ اپنا تعاون جاری رکھیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور اس میں حصہ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو بڑے پیمانے پر حصہ لیں۔ جتنے آپ جو ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنا برداشت کر کے جو ہے اس کو ضرور کوشش کریں۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو مغربی بنگال سے آئی ہوئی ایک افسوسناک خبر سناتا ہوں۔ جی ہاں، ہوگلی کے چنسوارہ میں چہارشنبے کی صبح پیش آئے ایک واقعے میں شرپسندوں نے مبینہ طور پر مؤذن کو جے شری رام کا نعرہ لگانے سے انکار کرنے پر تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ دی ٹیلی گراف میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، کوئی تصویر تو سامنے نہیں آئی، البتہ دی ٹیلی گراف میں شائع رپورٹ کے مطابق مذکورہ مؤذن محمد صوفی الدین ہے جس کا نام، جس کی عمر 54 سال بتائی گئی ہے،
वो चंसवारा में चक्का बाज़ार के साकिन हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मज़कूरा वाक़या 3:45 पर सुबह के वक्त पेश आया, जब वो साइकिल पर मस्जिद की तरफ जा रहे थे और 3 नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार उन्हें रोका और नारे लगाने का इस्तिफ़सार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब मैंने नारा लगाने से इनकार किया, तीनों नौजवानों में से एक ने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि जब उन्होंने लोगों को चौकन्ना करने की कोशिश की, वो राह फ़रार इख्तियार कर लिए क्योंकि अतराफ़ व अकनाफ में कोई नहीं था। बादशाह सूफ़ीउद्दीन पुलिस स्टेशन से रुजू हुए और शरपसंदों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 18 सीटों पर मगरबी बंगाल में जीत हासिल करने के बाद हरासानी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जीत के बाद एक नौजवान ने कहा था, काका जय श्री राम बोलो। तो नाज़रीन गिरामी, ये जय श्री राम की बीमारी जो नारा लगवानी के हिंदुत्वा की ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और इसको जो एक धार्मिक ऐलान है या नारा है, उसको जो है पूरी तरह से जो है फ़िरक़ावारियत बना करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने और इश्तियाल भड़काने की कोशिशें हो रही है। इस खबर को जो है दी टेलीग्राफ के अलावा किसी अखबार ने ना लिया है और ना ही शाये करने की कोशिश की है। ज़ाहिर सी बात है कि जो है वो लोग चाहते क्या हैं आप लोगों को मालूम है। आइए नाज़रीन गिरामी, इंडिया टुडे की इस्लामोफोबिया या उसकी नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंडिया टुडे की ही रिपोर्ट है। ऊपर की रिपोर्ट में आप देखेंगे, लेट्स टेक होली टिप थर्ड शाही स्नान एट महाकुंभ एट हरिद्वार। लाखों लोगों ने महाकुंभ में शाही स्नान के लिए जो नहाते हैं उसमें जो है उन्होंने गौता लगाया, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। इसका एक आम सा तर्जुमा ये हुआ। वहीं पर उसके नीचे आप देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग गोज़ फॉर ए टॉस हैदराबाद मक्का मस्जिद ऑन डे ऑफ रमज़ान, ऑन फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान कह सकते हैं। पहले रमज़ान के पहले दिन या पहले रोज़े के दिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियाँ उड़ाई गई। ये आप कह सकते हैं हैदराबाद के मक्का मस्जिद में आसान से तर्जुमा। यहाँ पर इसको सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ लग रही है। वहाँ पर लाखों लोग स्नान के लिए, पूरे भारत में जो हालात बने उसकी मैं वीडियो से भी और आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात हैं, और इस वक्त जो हरिद्वार के हालात हैं वो भी बताऊंगा। 2000 से ज़्यादा वहाँ पर इस वक्त जो है मुतासिर हो चुके हैं महाकुंभ के मेले की वजह से, जिसको महाकुंभ कोरोना बम के नाम से जो है जाना पहचाना और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लेकिन इंडिया टुडे मक्का मस्जिद को निशाना बना रहा है, लेकिन शाही स्नान करने को लेकर के जो है लोगों ने यानी भक्तों ने सिर्फ वहाँ पर स्नान, कोरोना नहीं फैलाया। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ नहीं उड़ाई। धज्जियाँ जो उड़ाई गई वो हैदराबाद मक्का मस्जिद। ये है नफ़रत की इंतहा, ये है इंडिया टुडे की इस्लामोफोबिया जो फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की जो इंतहा है यहाँ की मीडिया में, वो इस 1-2 दिन की डिस्टेंस जो सुर्खियाँ बांधी है इसने, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग जो है तबलीगी जमात को और मरकज़ को बदनाम करने के लिए किस कदर पैसे लिए होंगे और किस कदर जो है ये लोग साजिश का हिस्सा बने होंगे, जब जो है तबलीग जमात को हो या फिर मरकज़ को निशाना बना जाए। इस 2-1 दिन के फ़र्क के साथ इस सुर्खियों को पढ़ करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब भारत के हालात क्या हैं ये देख लीजिएगा। वीडियोस जो आ रहे हैं ये बताया जा रहा है कि ये जो जले हुए लाशें हैं उसको पूरा भी जलाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से जो उनकी हड्डियां, उनकी गोश्त के लोथड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं और कुत्ते और कौवे आकर के जो है उसको नोच करके खा रहे हैं। ये जो इस वक्त देख रहे हैं एमपी के चिंदवारा नामी इलाके से आ रही ये वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि इस वक्त चिंदवारा में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरने वाले लोगों की जो लाशें जलाई जा रही हैं वहाँ पर जो पूरी तरह जलने भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हड्डियाँ कहीं नज़र आ रहे हैं, गोश्त के लोथे नज़र आ रहे हैं, कहते हुए इस वीडियो को जो है पूरी तरह से फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। आइए मैं अहमदाबाद की सिविल अस्पताल के बाहर मरीज़ों से भरी 70 एम्बुलेंस का नज़ारा करवाता हूँ। आप ये देख लीजिएगा क्या है। अस्पताल के बाहर इंतज़ार में ये लोग मरीज़ को लेकर के बैठे हुए हैं कि उनकी बारी आए, लेकिन इनकी बारी नहीं आ रही है। और अहमदाबाद का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है। इसका हॉस्पिटल की इमारत देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े हैं। बाहर का यह नज़ारा है तो अंदर की क्या क़यामत ख़ेज़ नज़ारा होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको इस वक्त कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखेंगे आप तो एक तरफ जहां कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं,
تو وہیں پر جو ہے جموں کے تاجر حضرات بی جے پی کو ووٹ دے کر کے پھنس گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہاں کے یہ ٹریڈرز یعنی کہ تاجر، چھوٹے چھوٹے کارخانے چلانے والے لوگ جو ہے خود اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں 40-50 سال میں اتنی تکلیف نہیں ملی جتنی تکلیف بی جے پی کو ہوئی، اور بی جے پی کو ووٹ دے کر کے ہم پھنس گئے۔ آئیے میں کچھ سیکنڈوں کے لیے آپ کو یہ سناتا ہوں، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیڈر ہے وہ بھی بیٹھے تھے اور ان کے بی جے پی کے باقی لوگ بھی بیٹھے تھے، تو ہم نے ان سے سیدھے شبدوں میں کہہ دیا کہ آج بی جے پی کے دفتر کے باہر آنے کا ایک مقصد ہے کہ آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے بی جے پی کو ووٹ کیوں دیا۔ ہم پچھلے 50-60 سال سے بزنس کر رہے ہیں، کوئی 40 سال سے بزنس کر رہا ہے۔ کشمیریوں کی سرکار تھی، انہوں نے کبھی تنگ نہیں کیا ہم کو۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا ہمیں ٹیکس چاہیے، ہم نے ریونیو چاہیے، انہوں نے ٹارگیٹ فکس کیا، ہم نے ریونیو ڈبل کر کے دیا۔ ہمارے ٹریڈ میں آج تک کوئی ڈیفالٹر تک نہیں ہے، جتنا گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہم نے دیا۔ ہم نے کہا ان کو کہ آج ہم سوچنے پر مجبور ہو گیا، جموں کے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہے، جموں کا ٹریڈر سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بی جے پی کو ووٹ کیوں دیا۔ اور آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے آفس میں کچھ بی جے پی کے لوگ لیفٹیننٹ گورنر سے ملنے گئے تھے، صبح ان سے 1.5 گھنٹہ ہماری بات ہوئی ہے، لیکن گورنر نہیں مان رہا ہماری بات بھی۔ تو یہ حالات بن گئے ناظرین گرامی۔ یہی صورتحال پورے بھارت میں اس وقت جو ہے، بجز ان لوگوں کے جو اندھ بھکت ہیں، تمام لوگوں کی یہ حالات ہے جو یہ سوچ کر کے ووٹ دیے تھے کہ کچھ بھلا کرے گا بھارت کا، لیکن اب تاجر بھی پھنس گیا ہے، اور جو جاب ملنے کے چکر میں ووٹ کیا تھا وہ لوگ بھی پھنس گئے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ تصویر جو اس وقت آپ کے سامنے آئی چلی گا پھر آ گئی دوبارہ، یہ بھی حالات آپ دیکھ لیجئے گا، یہ حالات دیکھ لیجئے گا۔ آئیے میں آپ کو، ایک باپ جب مر گئے تو اپنی ماں سے لپٹ کر کے کتنے بچے، ایک بیٹی اور بیٹا کس طرح رو رہے ہیں ماں کی لپٹ کر کے کورونا کی وجہ سے، باپ کی موت کی وجہ سے۔ یہ تصویر بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، تو اسے آپ اندازہ لگائیں ناظرین گرامی۔ اور میں آپ سے بارہا کہتا ہوں کہ اگر آپ صحت مند ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں سکون عافیت کے ساتھ ہیں، تو بار بار اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں کہ حالات اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ہریدوار کی بات کر رہا تھا ناظرین گرامی کہ اتراکھنڈ کے ہریدوار میں مہاکمبھ کے دوران کورونا نے زوردار طریقے سے اپنا قہر اس وقت برپا کر چکا ہے۔ ایک طرف جہاں 10 اپریل سے 14 اپریل تک 2167 کورونا کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، وہیں نروانی اکھاڑا کے مہا منڈلیشور کپل منی کی کورونا کے سبب موت بھی ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑا اکھاڑا ہے مہا منڈلیشور کا، نروانی اکھاڑا جس کو کہا جاتا ہے، اور کپل منی جو ہے اس کے جو ہے بڑے مانے جاتے ہیں، اس کورونا کی وجہ سے جو ہے موت ہو گئی ہے۔ تو پورا طرح کمبھ میں شامل ہوئے سبھی اکھاڑوں میں اس وقت دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، لیکن انڈیا ٹوڈے کو یہ دہشت کا ماحول نظر نہیں آتا، یہاں پہ شریک ہونے والے لاکھوں افراد نظر آئے تو اس کو چھپا رہا ہے، اور مکہ مسجد میں موجود نمازیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ حالات ہیں، ہریدوار کے حالات یہ وہ ہیں جو آفیشیل رپورٹ ہے، لیکن اندرونی سطح پر جن لوگوں نے مہاکمبھ میں شریک ہوئے ہیں اور جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں کی حالت مزید بدتر ہو سکتی ہے، یہ خود انہی لوگوں نے جو اس بات کو تسلیم کیا۔ یہاں تک کہ جو ہے مہاراشٹرا میں راوت نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ مہاراشٹرا کو جو لوگ بھی مہاکمبھ میں شریک ہو کر کے آ رہے ہیں وہ کورونا پھیلا سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی سرخی باندھ نہیں رہا، اس پر کوئی بول نہیں رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں کشمیر۔ پولیس نے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک خاتون اسپیشل پولیس آفیسر جس کو ایس پی او کہا جاتا ہے، کو ملیٹنسی کو گلوریفائی یعنی تعریف کرنے کی پاداش میں نوکری سے برطرف کر کے گرفتار کر دیا ہے۔ ایک پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ 14 اپریل کو جنگجوؤں کے چھپنے کی اطلاع موصول ہونے پر سیکورٹی فورسز نے ضلع کولگام کے فرسل علاقے کے کریوا محلے کا محاصرہ کر کے تلاشی آپریشن شروع کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ آپریشن کے دوران سائمہ اختر دختر غلام نبی راہ ساکن فرسل نامی خاتون نے تلاشی ٹیم کی کارروائیوں میں رکاوٹیں پیدا کی۔ بیان کے مطابق مذکورہ خاتون نے تلاشی پارٹی کی مزاحمت کی اور ملیٹنسی کو بڑھاوا دینے کے حق میں باتیں کی۔ بیان میں کہا کہ سائمہ اختر نے اپنے ذاتی موبائل فون سے ایک ویڈیو بھی اٹھایا، اس کو تلاشی آپریشن میں رکھنا ڈالنے کی غرض سے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا، جس کا نوٹس لیتے ہوئے اس وقت اس خاتون کو ہٹائے جانے کی اور برطرف کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت سرخیاں بٹور رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسے کورونا پھیلا تھا اور بالخصوص جیل میں کورونا پھیلنے کے ڈر سے بہت سارے قیدیوں کو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت 3468 قیدیوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو پیرول پر رہا کیا گیا تھا، لیکن اب ایک بہت ہی افسوسناک اور حیرت انگیز خبر یہ آ رہی ہے
کہ 3468 قیدی جن کو تہاڑ جیل سے پیرول پر رہا کیا گیا تھا وہ اس وقت لاپتہ ہیں۔ جیل انتظامیہ نے انہیں تلاش کے لیے دہلی پولیس سے مدد مانگی ہے۔ دہلی کی تہاڑ، منڈولی، روہنی جیل سے سزا یافتہ قیدیوں میں سے 1072 نے خود سپردگی کر دی اور 112 قیدیوں نے اب تک خود سپردگی نہیں کی۔ وہیں عبوری ضمانت پر رہا کیے گئے 5556 انڈر ٹرائل قیدیوں میں سے تقریباً 2200 ہی واپس لوٹے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد جو پیرول پر ہوں یا دیگر الگ الگ وجوہات سے جن کو جو ہے ضمانت پر رہا کرنے کی کوشش ہوئی تھی کہ کچھ ان کے علاج ہو یا جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ تمام کے تمام اس وقت غائب ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے تہاڑ جیل کی انتظامیہ کی کرکری ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کرتے ہیں 3468 قیدیوں کی یہ تعداد کوئی کم نہیں ہے، لیکن اس پر بھی کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے۔ بعض ایسے صفحات ہیں جو آن لائن کے اخبارات کے وہ جو ہے اس خبر سے بھرے پڑے ہیں، ورنہ مین اسٹریم میڈیا میں اس پر بھی کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی فسادات سے جڑے ایک معاملے میں جے یو کے سابق سٹوڈنٹس لیڈر عمر خالد کو ضمانت مل گئی ہے۔ جمعرات کو کڑکڑڈوما کورٹ نے عمر خالد کو دہلی کے کھجوری خاص تھانے میں درج ایفآئی کے تعلق سے ضمانت دے دی۔ عدالت نے 20,000 کی نجی مچلکے پر عمر خالد کو یہ ضمانت دی ہے۔ دہلی کے ذیلی کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج جسٹس ونود یادو نے 24 فروری کو کھجوری خاص تھانہ علاقے میں فسادات کے سلسلے میں درج کیس کے تعلق سے عمر خالد کو کچھ شرائط کے ساتھ ضمانت دی ہے، لیکن جب بھی ان کو پیشی کے لیے بلایا جائے گا ان کو حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ موبائل فون بھی ہمیشہ آن رکھنا ہوگا اور عمر خالد کو عدالت میں ہونے والی ہر تاریخ پر پیش ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ آروگیہ سیتو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے بھی آن رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، عمر خالد کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس وقت ضمانت ملنے پر جو ہے ایک طرف جہاں خوشی ہے وہیں پر ان پر جو ظلم و ستم ہوا اس کو لے کر کے الگ الگ تبصرے اس وقت جو ہے ان کی ضمانت کی خبر سامنے آنے کے بعد پھر سے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں اس پر تبصرے۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکہ کے شہر انڈیانا پولیس میں جمعرات کو رات گئے فیڈیکس کمپنی کی ایک گودام میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پولیس کی خاتون ترجمان جینی کک نے صحافیوں کو بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک فیڈیکس کمپنی میں ایک شخص نے اندھادھند فائرنگ کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق فائرنگ کرنے والے مسلح شخص نے خودکشی کے ذریعے اپنی جان بھی لے دی۔ یاد رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران امریکہ کے کئی شہروں میں اس نوعیت کی فائرنگ کے واقعات دیکھے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان میں شدید ترین واقعہ مارچ کے اواخر میں کولوراڈو میں پیش آیا، جہاں ایک مسلح شخص نے بولڈر شہر کے ایک تجارتی مرکز میں 10 افراد کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ ہلاک شدگان میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل تھا۔ اس طرح کی پرتشدد واقعات کے بعد ہر بار ملک میں اسلحے کا معاملہ سر اٹھاتا ہے۔ اس بات کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے زیادہ تر ریاستوں میں اسے لائسنس کے بغیر فروخت ہونے سے روکا جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کانگریس پر زور دیا تھا کہ ملک میں ہتھیاروں کی فروخت پر بعض قیود عائد کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے، لیکن ناظرین گرامی، یہاں پر آپ دھڑلے سے کوئی بھی کہیں بھی جا کر کے بندوق خرید سکتا ہے، رائفل خرید سکتا ہے، جو بہت ہی مہلک ہتھیار ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں معمولی دشمنیوں کو لے کر کے، وہ چاہے تجارتی ہو یا سماجی ہو یا آپسی تعلقات کی دشمنی کو لے کر کے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ گھس جاتا ہے اور اندھادھند فائرنگ کر کے جو ہے لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ یہ ہے امریکہ اور یہ ہے انڈیانا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،